اگر زہران ممدانی جیت جاتا ہے تو وہ نیو یارک شہر کا پہلا اور جنوبی ایشیا کا بھی پہلا میئر ہوگا نیو یارک کا. اور اب کال کی ہے ممدانی کو، اس کو مبارکباد پیش کی ہے جس طریقے سے اس نے اپنی پوری کیمپین کو رن کیا ہے. اوباما از somebody who was a diplomat who knew how to run America. اور ان کے بعد ان کا یہ کال کرنا ممدانی کے لیے اور اس کی اکنالج کرنا کہ تم نے بہت اچھے طریقے سے اپنی کیمپین رن کی ہے، آئی تھنک یہ بہت اچھا جسچر ہے اور ایک بہت ہی مثبت چیز ہے. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. السلام علیکم. نیو یارک جو دنیا کا سب سے مشہور اور متنوع شہر ہے، وہاں پر جناب میئر کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن جو ہے یہ 4 نومبر 2025 کو منگل کے روز ہوگا. اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں نیو یارک شہر کے بارے میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں، اور اس کے بعد کون کون کینڈیڈیٹس ہیں اور میرا فیوریٹ کون ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. نیو یارک شہر جو ہے جی، اس کا کل رقبہ 783 مربع کلومیٹر 302 مربع میل ہے، جس میں زمین اور پانی دونوں شامل ہیں، جبکہ صرف زمین کا رقبہ 783 مربع کلومیٹر ہے. اس شہر کی کل آبادی تقریباً 8.4 ملین ہے، جو اسے امریکہ کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بناتا ہے. نیو یارک 5 بروز میں تقسیم ہے، یعنی مینہٹن، بروکلن، کوئنز، برانکس اور اسٹیٹن آئلینڈ. یہ ان بروز کی آبادی کیا ہے اور ان میں نسلی تقسیم کیا ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. مینہٹن کا کل رقبہ 59 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 1.6 ملین ہے. یہاں نسلی طور پر 48% سفید فام ہیں، 15% سیاہ فام ہیں، 25% ہسپانک ہیں اور 12% ایشیائی نژاد لوگ رہتے ہیں، جو مالیاتی مرکز ہونے کی وجہ سے. بروکلن جو سب سے بڑا برو ہے، اس کا رقبہ 183 کلومیٹر ہے، آبادی 2.7 ملین ہے. یہاں 3.5% سفید فام، 30% سیاہ فام، 20% ہسپانک اور 15% ایشیائی اور دیگر شامل ہیں، اور یہ فنون کی دنیا کا مرکز مانا جاتا ہے. کوئنز کا رقبہ 283 مربع کلومیٹر ہے، آبادی 2.4 ملین، جو امریکہ کا سب سے متنوع برو کہلاتا ہے. 25% یہاں پر سفید فام ہے، 20% سیاہ فام ہیں، 28% ہسپانک ہیں اور 27% ایشیائی نژاد ہیں، بشمول بہت سے جنوبی ایشیائی اور لاطینی خاندانوں کے. برانکس کا رقبہ 109 مربع کلومیٹر اور آبادی 1.4 ملین ہے. یہاں 10% سفید فام، 35% سیاہ فام، 55% ہسپانک اور 1% ایشیائی ہیں، جو کہ بیسیکلی بہت سی ہاؤسنگ مسائل کا اور بہت سی مالی مشکلات کا، معاشی مشکلات کا شکار ہیں. آخری اسٹیٹن آئلینڈ، اس کا رقبہ 152 مربع کلومیٹر ہے، آبادی 0.5 ملین ہے. یہ سب سے کم متنوع ہے. اس میں 65% سفید فام، 10% سیاہ فام، 20% ہسپانک اور 5% ایشیائی ہیں، جو ایک سبربن علاقہ کہلاتا ہے. یہ نسلی تقسیم شہر کی ثقافتی دولت کو ظاہر کرتی ہے کہ کتنا متنوع شہر ہے، اس میں کتنی زیادہ مختلف ثقافتیں ہیں جو اس نے اپنے اندر سمائی ہوئی ہیں. اور یہ بروز، ہر برو کی ایک اپنی کہانی ہے، اور نیو یارک اپنے اندر ایک بہت خوبصورت قسم کا موزیک ہے، امریکہ کا، دنیا کا دل مانا جاتا ہے ہر لحاظ سے. نیو یارک شہر کے میئر کی اگر تاریخ دیکھیں، اس پر نظر ڈالیں، تو نیو یارک کا میئر کا جو عہدہ ہے یہ 1665 میں قائم ہوا تھا، جب پہلے میئر تھامس ویلٹ تھے، جو برطانوی نوآبادیاتی دور کے تھے. ابتدائی طور پر میئرز کو گورنر یا کاؤنسل کی طرف سے نامزد کیا جاتا تھا، لیکن 1834 میں پہلی بار براہ راست الیکشن ہوا، اور کل ملا کر 1665 سے لے کر اب تک 110 میئرز نیو یارک کے چنے جا چکے ہیں. موجودہ میئر جو ہیں ایرک ایڈمز، وہ 110ویں میئر ہیں. شہر کی تاریخ میں ابتدائی 19ویں صدی میں وفاقی دور جو تھا اس میں فیڈرلسٹ جو تھے وہ غالب رہے. پھر 1850 کی دہائی میں امریکن پارٹی اور 1860-70 کی دہائی میں ریپبلکنز. لیکن 1872 کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس نے کئی دہائیوں تک کنٹرول رکھا، خاص طور پر 1890 سے 1930 تک، جب ٹیمپرنس موومنٹ جو ہے اور کرپشن سکینڈلز کا دور تھا. 20ویں صدی میں فائنانس برانڈ 1932 سے 45 جیسے ریفارمرز نے جیتا جو ریپبلکنز تھے، اور پھر 1950-60 کی دہائی میں رابرٹ واگنر جو ہیں ان جیسے ڈیموکریٹس یہاں پر جیتتے رہے. جدید دور میں 1993 سے لے کر اب تک زیادہ تر میئرز جو ہیں وہ ڈیموکریٹک رہے. روڈی جولیانی جو ہیں وہ 1994 سے 2001 تک آخری ریپبلکن میئر تھے، جو 9/11 کے بعد بہت مشہور ہوئے. مجموعی طور پر نیو یارک میں ڈیموکریٹک پارٹی نے 80% سے زیادہ میئرشپ جیتی ہیں، خاص طور پر پچھلے گزشتہ
20-25 سالوں میں، جو اگر اس کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، کیونکہ جو شہر کی آبادی ہے وہ متنوع ہے اور پروگریسو ہے، اور اس وجہ سے کنزرویٹیوز ہیں، کیونکہ ریپبلکنس تو یہ جو لبرلز ہیں ڈیموکریٹس ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. ریپبلکن صرف خاص حالات میں جیتتے ہیں، اگر جیسے کوئی جرائم کی لہر آئی ہو، کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہو جائے اور اس پرٹیکولر واقعے میں ان کی اس وقت مقبولیت کو ایک سرج ملا ہو، ریٹنگز اوپر گئی ہیں اور وہ منتخب ہو جائیں تو اور بات ہے، وگرنہ نیو یارک از پیورلی اے ڈیموکریٹک ٹاؤن. عام طور پر نیو یارک میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈیموکریٹک پارٹی کے جھنڈے ہی وہی گاڑتی آئی ہے، خاص طور پر 1990 کی دہائی، اس کے بعد سے مسلسل تقریباً ایسا ہی ہوتا رہا ہے. آپ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ نیو یارک شہر کے میئر کے لیے 2025 کا ہے، اور یہ اب 111واں میئر چننے کے لیے جا رہے ہیں. موجودہ جو میئر ہیں ایرک ایڈمز، ان کی ٹرم جو ہے ٹرم لمٹ وہ اس کی وجہ سے یہ دوبارہ وہ نہیں لڑ سکتے، اور یہ الیکشن جو ہے یہ شہر کے مستقبل کا تعین کرے گا. خاص طور پر ہاؤسنگ، جرائم، اکانومی اور سماجی انصاف جیسے مسائل پر اس میں بہت سی بات ہوگی. جیتنے والا امیدوار 111واں میئر ہوگا. اس دوڑ میں 3 اہم امیدوار ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے زوران ممدانی، آزاد امیدوار سابق گورنر اینڈریو کومو، اور ریپبلکن پارٹی کے کرٹس سلیوا. آئیے ذرا ان کا مختصر تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں، اور ان کی جو تجویز کردہ ایجنڈاز ہیں ان کے نمایاں پوائنٹس کیا ہیں ان کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. زوران ممدانی. زوران ایک 34 سالہ نوجوان ہے، سیاستدان ہیں جو یوگینڈا میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں نیو یارک آئے. وہ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر ہیں اور ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں. ان کا ایجنڈا ورکنگ کلاس پر مرکوز ہے. ہاؤسنگ بحران کو حل کرنے کے لیے رینٹ فریز کرنے کی بات کرتے ہیں، پبلک ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں، فری ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں، پولیس فنڈنگ کم کر کے کمیونٹی سیفٹی پروگرامز کو پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، یونیورسل چائلڈ کیئر کی بات کرتے ہیں، اور فلسطینی حقوق کی حمایت کرتے ہیں. ان کی موجودہ ریٹنگ جو ہے وہ پولز میں سب سے آگے ہے، تقریباً 50% ووٹرز کی ان کو حمایت حاصل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ہی از دا نیکسٹ میئر آف نیو یارک. ان کے اوپر ایک میں نے بہت تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ان کی زندگی کے بارے میں، جس میں ان کے پیرنٹس کے بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ محمود ممدانی جو ان کے والد ہیں، ان کی والدہ جو ہیں میرا نیئر، وہ کون ہیں، ان کے بارے میں پوری ان کی زندگی کے بارے میں وہ اگر ہو سکے تو ضرور دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد دوسرے اینڈریو کومو ہیں، 67 سال ان کی عمر ہے، سابق گورنر ہیں جو ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. 2011 سے 2021 تک نیو یارک کے گورنر رہے ہیں. ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تجربے پر مبنی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں تو بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہوں. پبلک سیفٹی کو بڑھانے کے لیے پولیس کو مزید وسائل دینا، افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے ڈیولپرز کے ساتھ شراکت کرنا، اسکولوں کی بہتری کرنا اور بزنسز کو سپورٹ کر کے نوکریاں پیدا کرنا اور اسرائیل کی مضبوط حمایت کرنا، یہ ان کی سب سے بڑی ان کے پوائنٹس ہیں. ان کی رینکنگ تقریباً 27% ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ ووٹرز میں بہت اچھی خاصی مانی جاتی ہے. تیسرے کرٹس سلیوا ہے، 71 برس ان کی عمر ہے، ایکٹیوسٹ ہیں، گارڈین اینجلز کے بانی ہیں. 2021 میں میئر کی دوڑ پہلے بھی لڑ چکے ہیں. ان کا ایجنڈا لا اینڈ آرڈر پر ہے، جرائم روکنے کے لیے کمیونٹی پٹرولنگ ہے اس کو، اور سخت امیگریشن لاز چاہتے ہیں، اسمال بزنسز کو ٹیکس ریلیف دینا چاہتے ہیں، اسکول سیفٹی پہ بات کرتے ہیں، اور جانوروں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں. ان کے کچھ شیلٹرز بھی چلاتے ہیں. ان کی ریٹنگ 12% کے قریب ہے، جو ریپبلکن بیس میں کافی مضبوط ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو ساری میں نے آپ کو بتا دیا، نیو یارک شہر کیا ہے، کیا بروز ہیں، کیا آبادی ہے، کس طریقے سے کتنا میئرل سسٹم کب سے جاری ہے، کون کون سے میئرز رہے ہیں، تاریخ کیا ہے، اور کون سے 3 خاص امیدوار ہیں. اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کو کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ نیو یارک کو لیڈ کرے، زوران ممدانی کی، کیونکہ اس کی کہانی اس ریس کو ایک مختلف رنگ دیتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے نام کا مطلب، مجھے بہت سے لوگوں نے میسج کیا، پوچھتے ہیں کہ جی اس کا مطلب کیا ہے زہران ممدانی کا. زہران کا مطلب یہ زہرا یا ازہر جیسا ہے، جو عربی میں پھول یا اس کو کھلنے کا مطلب بلومنگ اور فلاور، یہ اس کے معنی دیتا ہے. اور ممدانی بالکل ایسے ہی ہے جیسے محمد کہتے ہیں ٹرکش میں، محمدن کہتے ہیں، اسی طرح ممدانی جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ محمدی سے ملتا جلتا ہے، جو مجموعی طور پر اس طریقے سے بنتا ہے کہ ایک بلومنگ محمدن، یا ایک
محمدی گلاب کہہ لیں، محمدی پھول کہہ لیں یا مسلمان پھول کہہ لیں، اس کے نام کا مطلب یہ بنتا ہے، ایک کھلتا ہوا خوبصورت پھول، اور وہ لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ ایمان اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ زہران کا پس منظر بہت متنوع ہے، یوگینڈا میں پیدا ہوا، انڈین مسلمان خاندان سے ہے، گجرات سے اس کا تعلق ہے، اس کے والد کا، اور اس کی والدہ ایک ہندو پنجابی ہیں۔ 7 سال کی عمر میں بروکلن آیا، جہاں اس نے ہاؤسنگ کی جہد دیکھی، کیونکہ خود امیگرنٹ تھا۔ پھر بورڈن کالج سے اس نے گریجویشن کیا، اور اس سے پہلے اس نے ریپر بننے کی بھی کوشش کی۔ اس کی والدہ بہت مشہور فلم میکر ہیں، اور نیم سیک اور اس طرح کی اور بہت سی موویز انہوں نے بنائی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اس نے کام کرنے کی کوشش کی۔ ایک اس نے اپنا گروپ بنایا، ریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد 2020 میں یہ اسمبلی ممبر بن گیا، اور اب 2025 کے پرائمری میں کومو کو ہرا کر یہاں تک پہنچا ہے۔ ان کی نوجوان اور کثیر الثقافتی سوچ نیو یارک کے مستقبل کو لوور اور مڈل کلاس کے مسائل پر مرکوز کرتی ہے، جیسے سستی ہاؤسنگ، مفت تعلیم، سماجی انصاف، مفت ٹرانسپورٹ، جو شہر کی متنوع جو آبادی ہے اس کو ان سے جوڑتی ہے۔ اٹ گیوز اٹ اے پرسنل ٹچ۔ زہران کی دراصل سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ تنازعات میں سر نہیں کھجانے لگتا۔ پوڈ کاسٹ ہوں، انٹرویوز ہوں، ڈیبیٹس ہوں، جب کومو اور سلیوا نے ان پر ذاتی حملے کیے تو وہ مسکراتا رہا، منطق سے بات کرتا رہا، جواب دیتا رہا، اور اپنے نظریات پر قائم رہا۔ اس کی سب سے بڑی بات اس کی مثبت سوچ ہے، مستحکم دماغ ہے، اور بغیر ڈرے کھل کر بولنا ہے۔ یہ سب اسے ایک الگ شخص بنا کر پیش کرتا ہے۔ خاص طور پر کومو اور سلیوا نے اسرائیل اور یہودی کارڈ کھیلنے کی بار بار کوشش کی، اسے کارنر کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی لابی نے لاکھوں ڈالر خرچ کیے تاکہ زہران کی اس کی جو شبیہ ہے، اس کا جو امیج ہے، اس کو خراب کیا جا سکے، اور اس کے خلاف مہمات چلائیں۔ اسی طرح کچھ کانگریس مین جیسے کہ ریپبلکن ایم آئی کیلی نے زہران کی قومیت، انہوں نے کہا جی اس کی نیشنلٹی کو منسوخ کر دیا جائے، اور اس کی جو امریکی شہریت ہے اس سے اس کو محروم کرنے کی بھی تجویز دی تھی، اس لیے کہ جی اس کا فلسطین پہ جو موقف ہے وہ اس سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ لیکن زہران جو ہے وہ متزلزل نہیں تھا، وہ بالکل ہلا نہیں، اپنی جگہ پر کھڑا رہا بڑے وقار کے ساتھ، اور اس نے جو اس کا فیتھ تھا اور جو اس کے اصول تھے وہ ان پر قائم رہا۔ اگر زہران ممدانی جیت جاتا ہے تو وہ نیو یارک شہر کا پہلا اور جنوبی ایشیا کا بھی پہلا میئر ہوگا، نیو یارک کا، اور امریکہ کے کسی بھی بڑے شہر کا پہلا مسلمان میئر ہوگا۔ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں زہران ممدانی کی حمایت کرتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اسی طرح کے نوجوان جو اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، جو پریشان نہیں ہوتے، جو تہذیب کا، تمیز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، جو منطق کی بات کرتے ہیں، جو دلیل کی بات کرتے ہیں، جو انکلوزیوٹی کی بات کرتے ہیں، وہ سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں اور سب کو ایک ساتھ لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، یہ ایک ایسا شخص ہے جس طرح کے شخص کی اس وقت نیو یارک کو اور امریکہ کو شدید ضرورت ہے۔ کل جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی میں ایک پوڈ کاسٹ کروں گا، لیٹس سی ہاؤ دا الیکشنز گو۔ لیکن خبریں مجھے یہ بھی ملی ہیں کہ اوباما نے کال کی ہے ممدانی کو، اس کو مبارکباد پیش کی ہے جس طریقے سے اس نے اپنی پوری کیمپین کو رن کیا ہے۔ اوباما از somebody who was a diplomat who knew how to run America، اور ان کے بعد ان کا یہ کال کرنا ممدانی کے لیے اور اس کی اکنالج کرنا کہ تم نے بہت اچھے طریقے سے اپنی کیمپین رن کی ہے، آئی تھنک یہ بہت اچھا جیسچر ہے اور ایک بہت ہی مثبت چیز ہے۔ تو جناب، اگر آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں تو نکلیے، جا کے ممدانی کو ووٹ دیجیے، اور اگر نہیں ہیں تو کم از کم اس کے لیے نیک تمنائیں ضرور بھیجیے۔ سو بیسٹ آف لک زہران، وی ہوپ اینڈ وی پرے دیٹ نیکسٹ پروگرام when we record that تو we will be talking about نیو یارک میئر زہران ممدانی۔ آپ کس کو سپورٹ کریں مجھے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔